نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقولوا للناس حسنا صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. آج ہمارا موضوع گفتگو اچھی گفتگو کرنا اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بات چیت کرنا. سورہ بقرہ ورس 83 ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، اور جو یتیم اور مسکین ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ اچھی گفتگو کرنا. آگے رب تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو صرف چند لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اس عہد سے پھر گئے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہی ہو، تم اس سے گریز کرنے والے ہی ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور پہلی بات جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے اور شرک نہ کیا جائے. عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے. اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے پہلے چیز ذکر کی، اور جب مخلوق کی باری آئی، جب حقوق العباد کا ذکر کیا تو والدین کے حقوق کو اولا رکھا، سب سے پہلے والدین کے حقوق کو بیان کیا. جیسے کہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ ورس 23 ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو. سورہ بقرہ ورس 83 میں پھر رب تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. اور پھر اس کے بعد یتیم مساکین کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ جب تم گفتگو کرو تو اچھی گفتگو کرو. لوگوں کے ساتھ جب تم گفتگو کرتے ہو تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرو. اب یہ دیکھیں جو رب تعالیٰ نے ساری لسٹ بیان کی، اس کے بعد حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. پھر حکم دیا کہ زکوٰۃ کو ادا کرو. اب اگر کوئی شخص نماز بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یعنی رب کی عبادت بھی کر رہا ہے،
لیکن اس سے پہلے جو رب تعالیٰ نے حکم دیا اس کی بجا آوری نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اعراض کرنے والا ہے، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت سے پہلے حقوق العباد کی بجا آوری کا حکم دیا کہ تمہارا جو ہے وہ حقوق العباد ادا کرتے ہوئے والدین کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہونا چاہیے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا کیسے تعلقات ہونے چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. پھر یتامہ مساکین ہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. اور پھر جو ہے جب تم کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، لوگوں میں کسی کے ساتھ بھی جب تم گفتگو کرتے ہو تو اچھی گفتگو کرو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرو. آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو کیا اس کے برعکس نہیں ہو چکا؟ ہمارے پاس اللہ ماشاءاللہ نمازیں بھی ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ رشتہ داری قائم ہے؟ یتامہ مساکین کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہماری گفتگو میں نرمی ہوتی ہے؟ والدین کے ساتھ احسان ہے ہمارا؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے حکم سے اعراض کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں چونکہ سابقہ شریعتوں کا بیان کیا گیا نا، سابقہ شریعت کا بیان کیا، بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، لیکن اسلام میں بھی یہ حکم قائم ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض امور ایسے بھی ہیں جو سابقہ شریعتوں میں موجود تھے اور اسلام میں بھی ان کو قائم اور دائم رکھا گیا. یہ جتنے امور جو بیان کیے گئے ہیں یہ سابقہ شریعتوں میں بھی موجود تھے، اور جب وہ لوگ وہ جو سابقہ شریعتوں پر عمل کرنے والے تھے، جو بنی اسرائیل تھے، جب انہوں نے روگردانی کی، عمل نہیں کیا تو وہ نافرمان ٹھہرے. اور اسلام میں بھی اس کو قائم رکھا گیا، اور اگر مسلمان بھی ان سے اعراض کرے گا تو وہ مسلمان بھی نافرمان ہوگا. آج ہماری زندگی جو ہے وہ اسلام کے ان اصولوں سے اعراض کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اس لیے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، یہ ورس 83 ہے. تو جب ہم نے قرآن کو نہیں پڑھنا، قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھنا نہیں ہے، اور اس کو سمجھ کر پھر اس پر عمل نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اپنی ہی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم ہیں تو مسلمان، لیکن زندگی ہم اسلام کے مطابق نہیں، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. آج اگر ہماری سوسائٹی میں امن نہیں ہے، آج اگر ہماری سوسائٹی میں پیار، مہر، محبت نہیں ہے، ہماری گفتگو میں نرمی نہیں ہے، رشتہ داری قائم نہیں ہے، یتامہ مساکین کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا، والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلام سے اعراض کر رہے ہیں. آج چونکہ میرا موضوع گفتگو وقولوا للناس حسنا پر ہوگا کہ جب بھی تم کسی کے ساتھ گفتگو کرو تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرو. آج ہم صرف اس کی تفسیر کریں گے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الدر المنصور میں ان روایات کو نقل کیا ہے. ابن جریج فرماتے ہیں وقولوا للناس حسنا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں بات کرو تو ہمیشہ اس معاملے میں سچی بات کرو. یعنی جو حضور کا فرمان ہے اس فرمان کو پورے کا پورا بیان کرو جیسے آپ نے بیان فرمایا.
جیسے آپ کی زندگی تھی، جیسے آپ کے اقوال و افعال و اعمال تھے، ان کو اسی طرح آگے نقل کرو، اسی طرح آگے بیان کرو، سچی بات کرو، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات میں تبدیلی نہ کرو۔ دوسری تفسیر میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہیں، استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور انہیں برائی سے روکو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا معنی۔ اور حضرت ابو العالیہ اس کی تفسیر نقل کرتے ہیں، اور حضرت ابو العالیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، آپ تابعین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ تم اچھی بات کہو اور اچھا بدلہ دو۔ انسان کو چاہیے، بندہ مومن کو چاہیے کہ جب لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، جب ان کے ساتھ ملے تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، اس کا چہرہ حشاش بشاش سمائلنگ پاس کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے۔ اور بندہ مومن کا چہرہ جو ہے یہ یاد رکھ لیں کہ اگر وہ کسی فاسق و فاجر گناہگار سے ملتا ہے یا کوئی بدعتی ہے، اس سے بھی اگر ملتا ہے اور ان کے ساتھ کسی معاملے میں برتاؤ کرتا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے تحت جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے گا، ان کے ساتھ بھی جب وہ گفتگو کرے گا تو اچھی گفتگو کرے، اچھے انداز میں گفتگو کرے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات کو سنے، ان کے ساتھ گفتگو کرے۔ لیکن بات کرتے ہوئے جب مسکراتے ہوئے بات کرے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ فاسق و فاجر اور بدعتی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو مداحنت نہ کرے، ایسا ظاہر نہ ہو کہ وہ اس کے مذہب سے راضی ہے، ایسا نہ ہو۔ جب دلائل پہ بات کرے تو دلائل دیتا جائے، اپنے موقف کو دو ٹوک بیان کرتا رہے، لیکن نرمی کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ جب فرعون کے پاس جاؤ اسے تلقین کرو، تو کیا حکم دیا رب تعالیٰ نے؟ فَقُولَا لَهُ قُولًا لَيِّنًا۔ دونوں کو حکم دیا، حضرت دونوں نبی ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، کہ جب تم فرعون سے بات کرو تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ یہاں پر امام قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں ہے، افضل کوئی نہیں ہے، اور کوئی فاجر جو ہے وہ فرعون سے زیادہ خبیث نہیں ہے۔ اگر رب تعالیٰ ان دونوں انبیاء کرام کو حکم دیتا ہے کہ ان سے جب بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آج ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ کیا ہم گفتگو جب کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہمیشہ بات یاد رکھ لیں کہ جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوں گے نا تو پھر جلال ہوگا، جلال آئے گا، پھر آپ جو ہے وہ محراب و منبر پہ بیٹھ کر گالیاں بھی نکالیں گے۔ اولیاء کرام کے طرز زندگی کو سمجھیں، انہوں نے ساری زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق گزاری ہوتی ہے۔ ان کی مجلس میں ہر کوئی آتا ہے اور وہ وسعت قلبی کے ساتھ، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ جب گفتگو کرتے ہیں وہ لوگوں کہتے ہیں چھوڑیں گے، گفتگو کرنے نہیں دیں، انہیں بولنے دیں، تحمل کے ساتھ ان کی گفتگو کو سنتے ہیں۔
حضرت طلحہ بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور اس روایت کو جو ہے وہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عطا، یہ بھی تابعی ہے، ان سے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس ہوتا ہوں اور آپ کے پاس بد عقیدہ لوگ آتے ہیں اور مختلف خواہشات کے لوگ جمع ہوتے ہیں آپ کے پاس، لیکن میرے اندر جو ہے وہ تیزی ہے، سختی ہے. میں جب ان کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں سختی کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں ان سے سخت کلام کرتا ہوں. تو حضرت عطا نے فرمایا تم ایسا مت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب تم لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو تو نرمی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کرو، کھلے ہوئے چہرے، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ جو ان سے گفتگو کرو. اور آگے فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہود اور نصارہ بھی داخل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب مسلمان ملے تو آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ جو کرسچن ملتا ہے، جوز میں سے کوئی ملتا ہے، تب بھی ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ جب آپ ملو تو آپ کے چہرے پر اسمائلنگ ہونی چاہیے، حشاش بشاش طریقے سے نہیں. میرا ایک سوال یہ ہے، آج ہم ان کرسچنز کو یا بعض مذہب لوگوں کو دیکھتے تو وہ جب وہ ملتے ہیں تو وہ سمائل پاس کر کے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، ہیلو ہائی جب کرتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہو چکا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جو جتنا جو ہے وہ روب اور دبدبے کے ساتھ ملتا ہے ہم کہتے ہیں نانا ہے، یہ بد خلقی ہے، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ بد خلقی ہے جس کو ہم نے کیا بنا لیا ہے، یعنی ہم نے اپنا ہی طریقہ کار بنا لیا، انداز بنا لیا. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ اس میں تو یہود و نصارہ بھی داخل ہیں، تو پھر مسلمان کا حکم کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ جب تم گفتگو کرو تو کس طریقے سے گفتگو کرو. امام بہقی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے در المنصور میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں الناس وقولوا للناس حسنا، جو ناس کا استعمال کیا اس سے تمام لوگ مراد ہیں، تمام لوگ مراد ہیں، کہ تم تمام لوگوں سے جس سے بھی بات کرو تو نرم طریقے سے کرو، ان سے اچھی گفتگو کرو، نرم لہجے میں گفتگو کرو. حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت نقل کر رہا ہوں، قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا ذکر فرمایا، فتعوذ منہا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوزخ سے پناہ مانگی، وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار بھی فرمایا، یعنی اپنا چہرہ پھیر بھی لیا، چہرے سے اعراض کیا اس طرف سے. اس روایت کی تفسیر میں عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کو دیکھ رہے تھے، جب صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے تھے تو دوزخ کو دیکھ رہے تھے اور اس سے ڈرا رہے تھے، اور اس دوزخ کی تپش سے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا نا تو اس دوزخ کی تپش سے چہرہ پھیر لیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دوزخ سے پناہ مانگی، چہرہ انور پھیر لیا. ایسا عمل 2 مرتبہ کرنے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اتقوا النار،
وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا صدقہ کر کے اگر تم دوزخ سے بچ سکتے ہو تو دوزخ سے بچو۔ یعنی کھجور کا کتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو بھی اگر صدقہ کر کے تم اس سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ اور آگے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا نہیں ہے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو پھر اچھی گفتگو کر کے دوزخ سے بچو، نرمی کے ساتھ گفتگو کر کے دوزخ سے بچو۔ جب تم کسی سے مل رہے ہو، جب تم کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، جو چہرے پہ جو ہے وہ ہنسی ہونی چاہیے، حشاش بشاش چہرہ ہونا چاہیے، اور اچھے چہرے کے ساتھ سمائل پاس کرتے ہوئے تم ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کل سلام علیہ صدقۃ کل یوم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے جوڑ ہے نا، یہ جسم کے جوڑ ہے، فرمایا کہ ہر جوڑ کا صدقہ ہر روز کیا کرو۔ سنے ہر جوڑ کا صدقہ کیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یعین الرجل فی دابتہ یحامل علیہا اور یرفع علیہا متاعہ صدقہ، کہ کوئی بندہ سوار ہو رہا ہے تو تم اس کو سوار کراتے ہوئے اس کی مدد کرو۔ کسی کا سامان ہے اور وہ سامان جو ہے اپنی سواری پر رکھنا چاہتا ہے تو تم اس کی مدد کرو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ، نیز اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، یہ ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور جب تم نماز کے لیے جتنے قدم چلتے ہو وہ ہر قدم چلنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَدَلُّ طَرِيقَ صَدَقَةٌ، اور اگر تم کسی بھولے ہوئے کو آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے اور تم راستہ بتاتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ دیکھیں اسلام کس طرح جو ہے وہ محبت بنا دین ہے، کس طرح رہنمائی فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو ترغیب و ترہیب میں نقل کیا گیا کہ یہ بھی صدقہ کی قسم ہے کہ جب تم لوگوں سے ملتے ہو تو سلام کرو، یعنی جب سلام کر رہے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، اور تمہارا چہرہ جو ہے وہ حشاش بشاش ہونا چاہیے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ جو ہے وہ تم سلام کرو، چہرے پر خوشی کے آثار ہونے چاہیے، اثر نظر آنے چاہیے، مسکراہٹ ہو تمہارے چہرے پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، ترغیب و ترہیب میں بھی نقل کیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ جب تم اپنے بھائی سے ملو تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ملو، تمہارا چہرہ حشاش بشاش ہو، خوشی کے جو آثار ہیں وہ تمہارے چہرے پر نظر آنے چاہیے۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو جامع ترمذی صحیح ابن حبان میں نقل کیا گیا، تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، کہ جب تم اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ملتے ہو اور مسکراہٹ تمہارے چہرے پر ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، مجموع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا گیا،
کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، میں نے کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں اور ساتھ تبسم نہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا کی زندگی ہے، یہ ہمارے آقا کا عمل ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے؟ ہم تو ملتے بھی نہیں ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں، لیکن ہم ملنا ملانا چھوڑ دیتے، سلام کرنا چھوڑ دیتے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، امام قسطلانی الشافعی المواہب اللدنیہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب گفتگو فرماتے تو آپ کے چہرے انور سے نورانیت اور روشنی ظاہر ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے اندر سے وہ روشنی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ صحابہ اس نور کو دیکھا کرتے تھے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے جو ہے وہ نور نکلتا ہوا نظر آتا ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں نقل کیا ہے، ابن ماجہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو جب آقا علیہ السلام مسکراتے تو دیواریں جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتی تھیں، دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت جریر فرماتے ہیں، الادب المفرد میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ میں نے اسلام قبول کیا تو میں جب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے ملتے۔ جب بھی ملاقات ہوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے، جب بھی گفتگو فرماتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم کسی سے گفتگو کرتے تو دوسری دفعہ وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، لیکن وہ اولیاء کرام جو حضور کے حسن اخلاق کو اپناتے ہیں، ان کی مجالس میں آج بھی آپ بیٹھے تو ان کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ آپ کا دل کرے گا کہ اس ولی اللہ کے ہاتھ کو چوما جائے۔ اور یہ عمل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کیسے ہوتا تھا؟ امام طبرانی جو ہے وہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم ملاقات کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرماتے، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہنس مکھ میں نے نہیں دیکھا، خوش اخلاق نہیں دیکھا، ہمیشہ جو ہے وہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے۔ اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی آتا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، خوشی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر ہوتے۔ تو جب میں یہ دیکھتا تو میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر چوم لیا کرتا تھا، دست بوسی کر لیا کرتا تھا۔ طبقات ابن سعد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور عبداللہ بن خبیب جو ہے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش مزاج ہونا یعنی اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، اچھی گفتگو کرنا، ہنستے ہوئے گفتگو کرنا۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کیا یہ نعمت ہم سے چھین تو نہیں دی؟ اور دوسری یہ بات بھی اب آخری بات ہے، میسج دے رہا ہوں، یہ جو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے یہ جنتی کی علامت ہے، اور جو بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ہے، اس کے
دو ہی اسباب ہو سکتے ہیں بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں گے. یا تو وہ تکبر رکھتا ہوگا شخص، اس کے دل کے اندر تکبر ہوگا کہ اپنا روب اور دبدبہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں مل رہا. تو تکبر تو رب کی شان ہے، فرماتا ہے رب تعالیٰ یہ میری آزار ہے، جو مجھ سے چھینے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا. اور یا پھر اس بندے کے دل میں کینہ، بغض اور حسد ہے کسی کے خلاف، تو جب مل رہا ہے تو وہ جو ہے اس کا چہرہ بجھا ہوا ہے. یہ چہرہ دکھا دیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، آیا بغض ہے، حسد ہے یا کیا ہے، کینہ ہے. یہ چہرہ بتا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ نعمت جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے چہرے پہ نظر نہیں آتی، یہ چہرہ بولتا ہے اس کا. اور جب وہ مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے گا تو اس کا دل بھی صاف ہوگا، اس کا دل بھی صاف ہوگا. اسی لیے حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کرو، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی ایک سلام کرنا بھی صدقہ ہے اور مسکراتے ہوئے تم جب مل رہے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.